إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انسان کی زندگی ایک مومن کے حالات اور معاملات، اس میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب، لاچاری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ وہ امور ہیں جس سے ہر انسان گزرتا ہے، اور انہی موقعوں پر کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں مومن اپنا ایمان ثابت کر سکتا ہے اور منافق، کمزور ایمان والا ان موقعوں پر عام طور پہ ناکام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا زبان کے ذریعے سے اور دل سے پورا بھروسہ اور اعتماد اپنے رب تعالیٰ پر کرنا، یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. دل میں بھی مکمل اعتماد اور بھروسہ اللہ کے اوپر ہو، اور پھر انسان اپنی اس لاچاری کا، اپنے اس بے اسبابی کا، اپنی اس کیفیت کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرے. یہ اس کے کامل ایمان اور کامل مومن ہونے کی دلیل ہے. آج اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ایمان کے اسی جز کو، اسی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کو دل اور زبان کے ذریعے سے انسان کس طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ کی شان کو حقیقت میں بیان کرتا ہے. اس چیز کو آپ کے سامنے ایک جملے کی شکل میں بیان کرنا ہے، اور وہ ایک جملہ ہے جو میں اکثر و بیشتر سن لیتے ہیں، کبھی ہماری زبان پر بھی آ جاتا ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا یہ جملہ یوں بھی پڑھا جاتا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل. حسبی اللہ اور حسبنا اللہ عام طور پہ لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں فرق کیا ہے، تو فرق صرف تعبیر کا ہے. حسبنا اللہ جمع کی تعبیر ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کافی ہو، اور حسبی اللہ میرے ایک کے لیے، جب آپ اکیلے مانگنے والے ہیں، اکیلے تکلیف میں ہیں، تو ہمارے ایک کے لیے، مجھ ایک کے لیے اللہ میرا کافی ہو. یہ جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اپنی لاچارگی کا اظہار بھی ہے، اپنی بے بسی کا ذکر بھی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ بھی ہے، اور اس ایک چھوٹے سے جملے سے انسان اپنے دل کی اس کیفیت کو، جو اس کے ایمان کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک، کہ اللہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا پلٹ کر کس کے پاس جانا ہے، میرا کون ہے سننے والا، میرا کون ہے مسئلوں کو حل کرنے والا، اللہ وہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی اور نہیں. وہ اس ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے انسان اللہ کے سامنے اپنا پورا کا پورا مسئلہ بیان کر دیتا ہے. حسبنا اللہ، حسب کہتے ہیں کافی ہونے کو.
میرے لیے میرا اکیلا اللہ کافی ہے. میرے مسائل میں، میرے معاملات میں، میری پریشانیوں میں، میری مشکلات میں، میرے اوپر ہونے والے ظلم میں، میری کیفیت میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ. اور اللہ، یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اس کا کہتے ہیں اہل علم کے عارف المعارف، اصلی نام. یہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ جس چیز سے اللہ کا تعارف ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہی نام ہے، جس میں ساری الوہیت، ساری ربوبیت اور سارے جتنے دیگر اسماء و صفات ہیں وہ سب اسی کی طرف اس نام کے ساتھ جڑتے اور پلٹتے ہیں. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. نعم بہترین ہے، بہت ہی عمدہ ہے. الوکیل کارساز، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، ساتھ دینے والا، ہمارا ساتھ دے کر ہمیں کامیاب کرنے والا. یہ اس جملے کا ایک آسان سا ترجمہ ہے. میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین ہے جو میری حفاظت کر سکتا ہے، میرے مسئلوں کو درست کر سکتا ہے، میرے معاملات کو حل کر سکتا ہے. میرا اکیلا اللہ. یہ جملہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے. اکثر و بیشتر یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے. اس جملے کے ذریعے سے آپ اپنے اوپر آنے والے مسئلوں کو، معاملات کو، پیچیدگیوں کو حل کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جملہ کہنا کب ہے؟ یہ جملہ کہنا کب ہے؟ یہ جملہ انسان اس وقت کہے گا جب وہ سارے اسباب پورے کر چکا ہے. اسباب یعنی ایسا نہیں ہے گھر بیٹھا ہے، پریشان ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تنگی ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو گھر بیٹھ کر وہ یہ سمجھے کہ میرا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے، میری پریشانی خود بخود درست ہو جائے، میرے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں خود بخود. یہ چیز ناممکن ہے. آپ نکلیے، اپنے گھر سے نکل کر بیمار ہیں تو اسپتال جائیے، دوا لیجیے. آپ کو روزگار کی تلاش ہے، آپ کے معاشی حالات تنگ ہیں، گھر سے نکلیے، معاش کی تلاش میں کام کاج کیجیے. اور اس تلاش میں، اس صحت کی تلاش میں، اس کام کاج کی تلاش میں، رب تعالیٰ سے ہدایت کی تلاش میں جب آپ اپنے اسباب پورے کر لیں اور پھر آپ کو آگے راستہ بند نظر آئے. وہ راستہ بند کیسے ہوتا ہے؟ وہ راستہ بند ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کاروبار کے لیے نکلے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کا کام کاج ہے، لیکن آپ نے سال ڈیڑھ سے ملاحظہ کیا، آپ اچانک ایک دم اعلان ہوتا ہے جی کل صبح سے دکانیں بند ہوں گی. اب آپ لاچار ہیں. یہ وہ لاچارگی بے بسی ہے. انسان اسباب اختیار نہیں کر سکتا، خود سے اب کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو گیا ہے. جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، بے بس ہونے کے بعد یہ کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اب اس نے نمٹنا ہے، اب وہ میرے معاملات نپٹائے گا، اب وہ میرا ساتھ دے گا، اب وہ میرے مسئلوں کو حل کرے گا. پہلے آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں. یہ ہے اللہ پر مکمل بھروسے کا معنی. بھروسہ، توکل اللہ پر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انسان اسباب اختیار نہیں کرتا. اسباب اختیار کرنے کے بعد جو چیز عطا ہوتی ہے وہ اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ ایک شخص کام کاج کے لیے نکلتا ہے، خوب کماتا ہے، دوسرا شخص بھی اس سے زیادہ محنت کرتا ہے، وہ اتنا نہیں کماتا. کیا وجہ ہے؟ ایک شخص ایک بیماری کے اندر علاج کے لیے جاتا ہے، ایک ہی اسپتال، ایک ہی طبیب، ایک ہی معالج، ایک ہی دوا، اس کو شفا مل جاتی ہے، اس کو نہیں ملتی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ اسباب اختیار کرنے کے بعد جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے رب کی عطا، وہ ہے رب کی دین. اللہ نے کہیں بھی انسان کو گھر پر بیٹھنے کے لیے تعلیم نہیں دی. آپ کو یہ نہیں کہا کہ گھر پر بیٹھ جائیے، آپ کا رزق آپ کو گھر پہ آ کے ملے گا، آپ کو صحت گھر پہ آ کے ملے گی، آپ کے مسئلے گھر پہ آ کے حل ہوں گے. آپ اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کے خلاف دفاع کیجئے، لڑیے، اٹھیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے. اس کے بعد جب بے بسی میں آ جائیں، اس بے بسی کے موقع پر اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ جو تیرا حکم تھا وہ میں نے کر لیا، اس کے بعد تو میرا کارساز ہے، تو میرے مسئلوں کو حل کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو جملہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان دونوں انبیاء نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے حوالے سے تو منقول ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں بت توڑ دیے. قوم اپنی عید منانے کے لیے باہر گئی، اجتماع تھا،
سارے بتوں کا ستیہ ناش کیا، بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکائی، لوگ آئے جمع ہوئے، پورا تسلسل ہے قرآن مجید کے اندر، تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کو سمجھا دیا کہ یہ تمہارے خدا اگر ہوتے تو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ هل ينفعونكم او يضرون، تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک ہے۔ دیکھو ان کی حالت۔ قوم کو اب سمجھ میں نہ آئی، قوم نے کہا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، سب اکٹھے ہیں، اکیلے ابراہیم ہیں، اس ابراہیم کو جلا کر علیہ السلام اپنے خداؤں کی ہم خود مدد کریں گے۔ عقل کا تماشا دیکھیے کہ خدا کی مدد یہ کریں گے، ان کے خدا کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، اب یہ خدا کی مدد کریں گے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہے۔ آگ جلائی گئی، آگ میں ان کو ڈلوایا گیا، آگ میں جب وہ ڈالے گئے، جلتی ہوئی آگ ہے، کس کو بچا لیتی ہے؟ کس کو چھوڑتی ہے آگ؟ نہیں چھوڑتی۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حین القی فی النار، سے ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کلمہ ان کی زبان سے جس وقت ان کو، اب وہ بے بسی تھی، اب تو کچھ نہیں ہے نا، آگے خود کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک خود کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، کوئی ایک دو ہوتے سامنے مقابلے کے لیے تو مقابلہ ہو جاتا، لیکن اب سب مل کر آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ سامنے ہے، جانا ہے، جانے کے لیے بھی تیار ہیں، چلے بھی گئے۔ اور اللہ نے فرمایا، جب یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جملہ جب کہا انہوں نے، اب اس جملے کا، اس بے بسی میں، جب اسباب ہاتھ میں نہیں ہے، انسان بالکل لاچارگی میں ہے، جب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ نتیجہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، نتیجہ فوراً اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب پورے اعتماد کے ساتھ، پھر میں کہوں گا اس دل کے پورے اعتماد کے ساتھ، زبان سے، اس انداز سے اللہ کے سامنے انسان اپنی اس لاچارگی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ دعا کی جڑ ہے، دعا کی بنیاد ہے دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی تعریف اور ایک ہے اپنی بے بسی۔ انبیاء کی دعائیں اٹھا لیجئے جتنی قرآن مجید کے اندر ہیں، یا ابتدا ہوگی اللہ کی تعریف سے، یا ابتدا ہوگی اپنی بے بسی اور لاچارگی اور اپنے اعتراف سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیری نعمتوں کا میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، قصور میرا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو قصوروار، غلطی والا اور اپنی لاچارگی اور بے بسی موقع مناسبت سے اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے اپنے اس دل کے اعتماد کے ساتھ، اپنی زبان کے اقرار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو اس جملے کے ثمرات آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھائے گا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ جلتی بھی رہی لیکن جلنے کے باوجود جلا نہ سکی، کیونکہ جس نے اس کو جلانے کی صلاحیت دی تھی، اس نے اس سے جلانے کی صلاحیت کو اس وقت سلب کر لیا کہ یہ ٹھنڈی بھی ہو جائے، لیکن ٹھنڈی بھی ایسی نہ ہو کہ ابراہیم کو تکلیف ہو۔ علیہ السلام سلامتی والی آگ میں رہ کر بھی جل نہ سکے اور سیدھے سیدھے باہر آ گئے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ بھی کسی موقع پر ایسے لاچار ہوں، بے بس ہوں، مظلوم ہوں، مقہور ہوں، مغلوب ہوں، یہ جملہ آپ کی زبان پر پورے اس اعتماد کے ساتھ آئے، پھر اس اعتماد کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ آپ اس جملے کے کرشمے کو، اس جملے کے ثمرات کو، اس جملے کے فوائد کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، یہ اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقعوں پر، صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ چیز مذکور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مذکور ہے۔ جنگ بدر والے دن سارے اسباب تھے، سب چیزیں موجود تھیں، لاؤ لشکر تھا، جو چیزیں تھیں آ گئے، لڑنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جب اس موقع پر ہیں، تیاری پوری ہے، سامنے 1313، یہاں پر سامان نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پر سامان ہی سامان ہے، ہتھیار ہی ہتھیار ہے، اسباب جتنے تھے وہ آ گئے۔ اب یہ جملہ اپنی زبان پر تھا کہ یہی لوگ ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے تھا، اس کو بھی تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے ہی دن کیا ہوا، کیسے ہوا، بارش بھی نازل ہوئی، اللہ نے پانی بھی دیا پینے کے لیے بھی، زمین کو بھی جو
دھسنے والی ریتیلی زمین تھی اس کو بھی مضبوط کر دیا کہ چلنے کے لیے آسانی ہو، اس کے اوپر دوڑنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ سارے بارش کے فائدے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر کیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، فرشتے کس طریقے سے نازل ہوئے، فرشتوں نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، اور 313 میں سے 13 یا 14 کے قریب جو شہید ہوئے، باقی سب کے سب یہ جنگ جیت کر، ان کو بھگا کر، ان کو نیچا کر کے، ثابت کر کے چند چیزوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جنگ احد ہوئی اس کے 1 سال کے بعد، وہ سارے لاؤ لشکر کے ساتھ پھر بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے، احد کے میدان میں پہنچ گئے، جنگ ہوئی، اور اس کی تفصیل سے آپ واقف ہے کہ وقتی طور پر مسلمانوں کو جو ایک نقصان اٹھانا پڑا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے، اس میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ اسباب تھے، وجوہات تھی، جن کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا کہ یہ تمہاری وجہ تھی جس وجہ سے تمہیں یہ وقتی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، تھوڑا سا معاملہ بکھرا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی، ٹوٹ گئے، کمزور ہو گئے، لیکن بہرحال دشمن بھاگ گیا۔ دشمن آیا تھا مدینہ کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے، جنگ جیت نہ سکا، نتیجہ مسلمانوں کے حق میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا اس کیفیت میں اپنے آپ کو لا کر دیکھیے، یہ جنگ لڑی ہے ابھی، اور یہ شہداء، کوئی رشتہ دار، کوئی چچا، کوئی بھتیجا، کوئی بیٹا، کوئی والد، یہ سب ان کے سامنے شہداء کی صورت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا اسی کے اندر موجود تھے۔ قبریں کھودنے کی ہمت نہیں ہے، شہداء کو منتقل کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہیں قبریں کھودی گئیں، ایک ایک قبر کے اندر 2 3 کی بھی تدفین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اطلاع آئی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ مشرکین بھاگے نہیں ہیں، ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ اطلاع منافقین نے پھیلائی، شیطان کی طرف سے آئی، اور اطلاع جس کا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں، کہ یہ حمراء الاسد کے نام سے ایک جگہ ہے، مدینہ سے باہر نکلتے ہی آج بھی جو ابیار علی کا علاقہ ہے جہاں میقات ہے، اس میقات کے پاس یہ جگہ ہے حمراء الاسد کے نام سے۔ یہ مشرکین اب وہاں جمع ہیں اور حملہ کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو رہے ہیں، اپنی دوبارہ انہوں نے کمک منگائی ہے، رسد منگائی ہے، دوبارہ اکٹھے ہیں اور دوبارہ پھر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اطلاع آئی، اب اس کیفیت کے اندر خود بھی تھکے ہوئے ہیں، خود بھی جنگ لڑی ہے، ابھی تازہ لڑی ہے، اور شہداء بھی سامنے ہیں۔ بڑا ایک ہمت والا کام تھا۔ الذین استجابوا للہ وللرسول، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، یہ وہ قابل تعریف لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر فوراً لبیک کہتے ہیں، فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ من بعد ما اصابہم القرح، باوجود اس کے کہ ان کو ابھی تکلیفیں پہنچی ہیں، ابھی زخمی ہیں، اس زخمی حالت کے باوجود بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا لہم اجر عظیم، ان میں سے جو لوگ اچھے طریقے سے لڑے، احسان کیا، اپنی اس عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا، اللہ کا ڈر رکھا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر جب اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب ان لوگوں کو آ کر کچھ لوگوں نے بتایا کہ تمہارے لیے اب لوگ دوبارہ اکٹھے ہو گئے حمراء الاسد پر اور وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، فخشہم، ڈر جاؤ، شکست تسلیم کر لو۔ منافقین تھے، ڈرا رہے ہیں، اب کیسے لڑو گے دوبارہ، اب تو پھر پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، تم تو بالکل ٹوٹ چکے ہو، ختم ہو چکے ہو۔ فخشوہم، ڈرانے کے لیے اسباب بھی لوگ اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہمت ٹوٹ جاتی ہے نا جب اپنی کوئی آ کر کہیں کہ ٹھیک ہے شکست تسلیم کر لو، مشورہ دینے والے مشورہ دیں۔ ان کے اس مشورے نے، یہ ڈرانے نے الٹا کام کیا، کیونکہ سامنے کون تھے؟ سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے تھے، صحابہ تھے۔ فزادہم ایمانا، اس جملے نے بجائے ان کو ڈرانے کے ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ کیا کہ وہ آ گئے ہیں، ہم بھی پوری طرح سے تیار ہیں لڑنے کے لیے، لیکن اسباب جو تھے وہ کمزور تھے۔ اس موقع پر سب صحابہ نے کہا یہ جملہ، کیونکہ قرآن نے اس کی تعبیر کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کی زبان پر جملہ جاری تھا کہ اب ہمارا پروردگار ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز ہے۔ پہلے خود لڑے نا، پہلے اللہ نے اسباب کے ساتھ لڑوایا، احد میں بھی لڑوایا، بدر میں بھی لڑوایا، لیکن اب جب جسمانی طور پر وہ اسباب نظر نہیں آ رہے، روحانی طور پر وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی، ذرا سے ٹوٹے ہوئے ہیں، حوصلے پست ہیں، لیکن اپنے اس ایمان میں اضافہ اور اللہ پر بھروسہ، میں نے جملہ شروع میں عرض کیا تھا، دل اور زبان، دل کے اندر پورا یقین اور زبان پر پوری طرح سے اقرار، یہ پورا ہونا چاہیے
کہیں کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ نہیں پتہ نہیں ایسے نہیں ہوا تو کیسے ہوگا، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوا تو پھر میں کیا کروں گا۔ کوئی دوسری صورت اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے ذہن میں اگر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے فزادہم ایمانا والی کیفیت نہیں ہے۔ پورے دل اور زبان کے اعتماد کے ساتھ جب ان کی زبان سے جملہ جاری ہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ جنگ ختم تو ہو گئی تھی، یہ واپس پلٹے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں اور فضل سے ان کو پوری طرح سے نواز دیا، اور یہ جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، یہ جنگ ہوئی نہیں۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، ان کو ایک کانٹا تک نہیں چبھا، ایک تکلیف تک نہیں آئی، کیونکہ وہ وہیں سے پھر دوبارہ بھاگ گئے تھے، وہاں اکٹھے ہوئے اور پھر بھاگ گئے بغیر لڑے، کیونکہ ان کے اندر بھی اطلاع پہنچی کہ مسلمان اور مزید طاقت کے ساتھ تمہارے خلاف حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا باہر کے باہر یہیں سے عافیت ہے، نکل جاؤ۔ لم یمسسہم سوء، پہلے لڑے تھے اب نہیں لڑے۔ اس جملے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب بغیر لڑے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ انہوں نے اللہ کی جو رضامندی تھی، اللہ کو جو راضی کرنا تھا، یہ اس کے پیچھے چلے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، پھر کیسے کانٹا چبھ سکتا ہے، پھر کیسے تکلیف آ سکتی ہے، پھر کیسے دشمن غالب آ سکتا ہے۔ تو یہ مقہور اور مغلوب ہونے والی جو کیفیات ہیں، بالجملہ یہ جملہ اسی وقت کہا جاتا ہے، علی الاطلاق یہ جملہ انہی کیفیات میں کہا جاتا ہے جب انسان مغلوب ہے، مقہور ہے۔ یزید بن حکیم مشہور علماء میں سے گزرے ہیں، کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی لمحہ ایسا ہے کہ جس وقت میں ڈر گیا، اور وہ ڈرنے کا لمحہ اور موقع وہ تھا کہ جس وقت میں نے کسی پر ظلم کیا، اور اس ظلم کے بدلے میں مجھے پتا ہے کہ لا ناصر لہ الا اللہ، اس مظلوم کا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی اس کو نہیں سنے گا، کوئی اس کے ساتھ آ کر نہیں کھڑا ہوگا، یہ مظلوم ہے۔ اور اس نے میرے اس ظلم پر صرف مجھے کہا وہ حسبی اللہ اللہ بینی و بینک، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یہاں پر رک کر میں دونوں زاویوں سے آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہوں گا کہ اہل علم نے اس بات کو بکثرت لکھا ہے کہ ظلم کرو کسی پر اور وہ مظلوم ہے، اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، یا اس کے اعوان ہیں، انصار ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، لوگ ہیں آگے پیچھے جو اس کے لیے آپ کے ساتھ آ کر لڑ سکتے ہیں، تو بھی یہ ظلم حرام ہے، تو بھی یہ ظلم حرام ہے، لیکن ہلکا ہے، یہاں معاملہ انسانوں کے بیچ نمٹ جائے گا۔ لیکن کسی ایسے شخص پر ظلم کرو، کسی ایسے انسان پر ظلم کرو جس میں خاص طور پر لوگ اہل علم مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اس بیوی کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ ظلم سہتی آ رہی ہے، سہتی آ رہی ہے، سہتی آ رہی ہے، تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا، اس مظلوم کی کہتے ہیں آہ سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کے بارے میں لیس بینہ و بین اللہ حجاب، جس میں اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ اللہ کو اپنے معاملات سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس سے نپٹے، اللہ اس کا حساب کتاب چکائے، اللہ بہترین میرا ساتھ دینے والا ہے، اللہ میرے معاملات کو سنبھالنے والا ہے، اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان سمجھ لے کہ اس کا ستیہ ناش ہو گیا، اس ظالم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب اس مظلوم نے اپنی مدد کے لیے جس کو پورے یقین کے ساتھ پکارا ہے، اپنی بے بسی کے اندر، اپنی لاچارگی کے اندر، وہ اللہ ہے۔ اس موقع پر یزید بن حکیم کہتے ہیں یہ وہ ڈر ہے جس ڈر کے سامنے میں خود نیچے ہو گیا، کیونکہ اس کا مقابلہ، اس جملے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدہ زینب اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دیکھیں، یہ بے بسی اور لاچارگی کی مختلف مثالیں، کہیں عزت ہے، کہیں زندگی ہے، کہیں کاروبار ہے، کہیں مرض ہے، کہیں کوئی کیفیت ہے، کہیں دشمن کا خوف ہے، کہیں ڈر ہے، آپ بے بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اسباب نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ زینب دونوں بیٹھی ہوئی تھی، ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا، سیدہ زینب کی اپنی ایک شان تھی رضی اللہ تعالی عن الصحابۃ اجمعین عن امہات المؤمنین، دونوں امہات المؤمنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ان کا ایک مقام تھا سیدہ زینب کا، اور وہ مقام یہ تھا جو اکثر ذکر بھی کرتی تھیں، زوجکن اہلیکن وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کروائی ہیں، تمہارا نکاح زمین پر ہوا ہے، میرا تو اللہ نے آسمان کے اوپر سے کہہ دیا تھا تمہاری بیوی ہے، میرا نکاح وہاں ہوا ہے۔
ایک ہے بہرحال ایک حیثیت مقام ان کو ملا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اگر تمہارے پاس یہ خصوصیت ہے میری ایک اور خصوصیت ہے, میری عزت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے دی ہے کہ میں پاک دامن عورت ہوں, میری عزت محفوظ ہے. سیدہ زینب اس موقع پر خاموش ہو گئی, گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ فضیلت میری فضیلت سے زیادہ ہے, یہ مقام میرے مقام سے زیادہ ہے. اس موقع پر سمجھدار عورت ہے سیدہ زینب بھی سمجھدار عورت ہیں. پوچھتی ہیں سیدہ عائشہ سے کہ ہوا کیا تھا جب تم, کیا ایسی کیفیت بنی تھی, کیونکہ وہ ان کے اوپر جب الزام لگا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کی برات کے حوالے سے موجود ہے, تو صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا قضیہ جوڑا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے, غزوہ بنی مصطلق تھا, واپسی پر ان کا ہارک ہو گیا, بڑا تفصیلی واقعہ ہے. بہرحال المہم یہ ہے کہ یہ عہدت سے اپنے نکل کر گئیں, واپس آئیں, قضاء حاجت کے لیے گئی تھیں, لوگ ان کی ڈولی اٹھا کر لے گئے صحابہ کرام. اور قافلے کا ایک طریقہ کار تھا کہ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو اپناتے تھے کہ پیچھے تھوڑا سا دور فاصلے سے ایک شخص بعد میں چلتا ہوا ہے کہ قافلے کی جہاں سے قافلہ گزرا ہے کوئی چیز رہ گئی, کوئی سامان چھوٹ گیا, کوئی بندہ رہ گیا, تو اس کو ساتھ لیتا ہوا آ جائے. کہتی ہیں میں بھی آئی, دیکھا تو سب لوگ جا چکے تھے, میں نے ادھر ادھر جانے کے بجائے سمجھدار عورت تھی کہنے بیٹھ گئی میں کہ جب ان کو پتہ چلے گا میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرتے ہوئے آ جائیں گے. پیچھے سے ہی صفوان ابن معطل کی ذمہ داری تھی, وہ اس جگہ پر پہنچے تو سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ اس آدمی کی زبان سے ایک جملہ میں نے سنا, اور وہ ایک جملہ یہ تھا کہ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی, کیونکہ خود کہتی ہیں کہ حجاب کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا, پردے کی آیتوں کے حکم سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا, تو اس کی جیسی نگاہ پڑی تو اس کی زبان سے سوائے ایک جملے کے پورے راستے میں نے کوئی دوسری بات نہیں سنی, میرے کانوں میں اس کی آواز تک نہیں آئی, اور وہ ایک جملہ یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شخص اپنی سواری سے اترا, سواری کو بٹھایا, سائڈ پہ ہو گیا, میں اس کی سواری پر سوار ہوئی اور یہ اپنی سواری کو لے کے آگے بڑھ گئے. سیدہ زینب نے پوچھا جب اس موقع پر یہ پہنچے صفوان ابن معطل اکیلا مرد, ٹھیک ہے, تو کیا تمہاری کیفیت کیا تھی؟ کہنے لگی اس وقت میں نے یہ جملہ کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ لاچارگی تھی, یہ بے بسی تھی, کیونکہ کوئی اسباب نہیں تھے, کہاں جاتے, کیا کرتی, کون دیکھتا, کون آتا مدد کے لیے. اب اللہ سے مدد مانگی ہے, اللہ کو اپنا حامی و ناصر ٹھہرا ہے, اللہ کو اپنا مددگار ٹھہرا ہے, اور جب ایسے موقعوں پر انسان اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے سپرد سارے معاملات کر دے, میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ اپنی مدد کے کرشمے بندے کو دکھائے نہیں. الزام لگ گیا, لوگوں نے باتیں کر دی, جن میں کچھ صحابہ بھی اس منافقین کی چالوں کے اندر آ گئے. اللہ نے پھر اس قضیے کے اندر, اس معاملے کے اندر آسمان سے ان کی برات کے لیے آیتیں نازل کی. 10 آیتیں سرات کے ساتھ 8 آیتیں اسی واقعے کے ضمن میں, ٹوٹل 18 آیت ہیں کہ عورت پاک دامن ہے. معاشرے کو سمجھایا, ان لوگوں کے لیے سزا کا اعلان کیا جنہوں نے سرات کے ساتھ الزام لگایا تھا, سارا قضیہ نپٹایا. کیوں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اکیلا اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. اللہ نے عزت کی حفاظت بھی کی. کس طرح سے کہ حقیقت میں بھی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی, اور جب لوگوں نے الزام لگایا اس الزام کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرتی, کوئی دلیل کا جواب دے سکتی, کوئی الزام کا جواب دے سکتی. وہ جواب اللہ نے دیا, کیونکہ سپرد معاملہ اللہ کے کیا تھا. بے بس خود تھیں, لاچار خود تھیں. تو ایسے موقعوں پر انسان جب لاچار ہوتا ہے, مظلوم ہوتا ہے, مقہور ہوتا ہے, مغلوب ہوتا ہے, سارے دروازے جب کہتے ہیں بند ہوتے ہیں, تو پھر انسان کے سامنے وہ دروازہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر, تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بچپن میں گود میں جب بچہ بولتا نہیں ہے تو چند بچوں نے, 3 بچوں نے کلام کیا ہے تاریخ میں, 3 بچے بولے ہیں. تفصیلی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں 12. اس میں سے ایک بچہ وہ تھا جب قافلہ گزر رہا تھا, ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی, تو ماں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک فارس, گھوڑ سوار, طاقتور, بڑی شہانت کے ساتھ, متانت کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہا ہے. ماں ہوتی ہے نا, آج کی ماں نہیں تھی, وہ اس دور کی ماں تھی. اس نے اللہ سے دعا کی اللہم اجعل ابنی مثل ھذا, اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے, طاقتور اور جاندار. اور ہے نا, اب یہ جو ہمارے یہاں کی آج کل کی مائیں ہیں جو موبائلوں پہ غرق ہیں, ڈراموں کے اندر مفتون ہیں, گانے سن کر, ڈرامے دیکھ کر, موبائلوں کے اوپر لگ کر, کیا یہ اولاد کی نسل کی تربیت ہوگی؟ والد والدہ سب کا یہی حال ہے.
یہ نسلیں اسی لیے برباد ہیں. ہم تو بہرحال پتہ نہیں کیسے جیسے تیسے نکل گئے, بہرحال زمانہ نکل گیا. آگے آنے والی نسلوں کا اللہ ہی حافظ ہے. آگے آنے والی نسلوں کا, جن کے لیے ہم ان کے تربیت کرنے والے مل رہے ہیں, ان کا اللہ ہی حافظ ہے. جن کی نسل, جن کی تربیت, جن کی پرورش یہ موبائل کر رہی. بیٹا دودھ پیتے پیتے چھوڑ کر, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, ماں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہم لا تجعلنی مثل ھذا, لا تجعلنی مثل ھذا, اللہ مجھے اس جیسا مت بنانا. اور پھر دوبارہ دودھ پینا شروع ہو گیا. قافلہ آگے بڑھا. پھر وہ قافلہ آگے جب بڑھا تو ایک عورت کو لوگ مار رہے تھے, اور مارتے مارتے دو جملے کہہ رہے تھے, زنیتی و سرقتی, تو بدکارہ بھی ہے, تو نے چوری بھی کی ہے. جب وہ اس عورت کو مار رہے تھے, اس عورت کی زبان پر یہ جملہ تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل. مقہور تھی نا, مغلوب تھی, الزام لگا ہوا تھا, ہوگی ان کی کوئی کام کاج والی, کوئی ہوگی مظلوم, کوئی اس کا مددگار نہیں ہے, کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے, کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے, کوئی ولی وارث نہیں ہے. لوگوں نے الزام بھی لگا دیا, مار پیٹ بھی رہے ہیں, اب کہاں جائے. اس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اللہ سے, اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا کردار مت عطا کرنا, کیونکہ سب کہہ رہے ہیں بدکارہ ہے, چور ہے. وہ عورت کہہ رہی ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وہیں پر نتیجہ سامنے آتا ہے نا. بیٹے نے پھر دودھ پینا چھوڑا, اور صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا باقاعدہ اپنی انگلی کو منہ میں رکھ کر بتایا کہ بچہ ایسے دودھ پی رہا تھا, اور انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نکال کر پورے اس انداز اور اسلوب کے ساتھ بتایا کہ بچے نے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہم اجعلنی مثل ھذا, اللہ مجھے اسی عورت کی طرح بنانا. یہ عورت گویا کہ با کردار عورت ہے, نہ بدکارہ ہے نہ چور ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. جہاں کہیں زندگی کے اندر, مسائل کے اندر, معاملات کے اندر آپ پھنس جائیں, کیونکہ حالات جو اب آگے آ رہے ہیں, جو کیفیات بن رہی ہیں, جس طریقے سے ہم مقہور ہیں, مغلوب ہیں, ترقی ہم نے کی نہیں, چوری, کرپشن, اوپر سے لے کر نیچے تک پورا سسٹم, جو ایک ملکی سطح کے حالات, ہمارے عالمی سطح پر مسلمانوں کے حالات, نجی سطح پر جو ایک, پھر ظاہر سی بات ہے اوپر سے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اثرات نیچے بھی آتے ہیں, پھر انسان نیچے بھی پریشان ہوتا ہے. پھر کاروبار میں بے برکتی اس کو نظر آتی ہے, گھر کے اندر سے برکت ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, تو انسان لاچارگی میں آ جاتا ہے, بے بسی میں آ جاتا ہے. اسباب پہلے اختیار کر رہا ہے, وہ لڑ رہا ہے جنگ, اس کے لیے اذکار اور ہیں, دعائیں اور ہیں. کوئی وقت, کوئی لمحہ اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ کسی بھی لمحے میں آپ کو اپنے آپ سے دور کیا ہو. ہر لمحے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی زبان پر جاری رہنے کے لیے آپ کو ذکر دیا ہے رب تعالیٰ نے. دل کے اندر اپنے اوپر ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اسباب مہیا کیے ہیں, وہ آپ نے اپنانے ہیں. لیکن جب دروازے آپ کے سامنے سارے بند ہو گئے, آپ پریشان ہو گئے, آپ لاچار ہو گئے, تو اس کے بعد انسان کو پھر کیا ہے؟ انسان کے لیے پھر یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. آپ پلٹ کر گالی دیں, آپ پلٹ کر اسے کوسنے کرتے رہیں, آپ پلٹ کر کچھ بھی کہتے رہیں, اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ اس چیز کا ہے. اس لیے ان تکلیفوں کے اندر, ان پریشانیوں کے اندر, اس ظلم سہنے میں سب سے اول ظلم جو میں نے شروع میں ذکر کیے تھے, ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, وہ ہے کہ جب انسان دین کی خاطر, اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان, مال, عزت کو داؤں پر لگا دے. کامیاب ہے وہ آدمی جو گالیاں سنتا ہے, کامیاب ہے آدمی وہ جو مار کھاتا ہے, کامیاب ہے وہ آدمی جو اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. گالیاں تو پڑتی ہیں نا, ہر ایک کو پڑتی ہیں, ہر انسان کو گالیاں پڑتی ہیں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے میں ایسا شریف النفس ہوں, ایسا بڑا آدمی ہوں کہ مجھے کوئی گالیاں نہیں دیتا, بعض اوقات انسان کو اس کی اولاد ہی گالیاں دے رہی ہوتی ہے, بعض اوقات پڑوسی دے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات کاروبار میں ماتحت کام کرنے والے, بعض اوقات اوپر والا, بعض اوقات نیچے والا. یہ سسٹم ایک چل رہا ہے. انسان مفاد پرستی کی خاطر, دنیا کی خاطر گالیاں کھا بھی رہا ہے, گالیاں دے بھی رہا ہے, عزت قربان کر بھی رہا ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ عزت, یہ گالیاں, یہ انسان, یہ تانے اس چیز کے لیے سہے جو دین ہے. مظلوم بنے دین کے لیے, تو سب سے اوپر جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا دین ہے. اس کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں, جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں کیجئے. اور اس کے بعد جہاں کہیں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو, جہاں کہیں یہ چیزیں ہوں, یہ جملہ اپنی زبان پر پھر ورد میں لائیے. 100 سال پہلے بلتستان کے اندر علاقے میں ساری رافضیت کا رائج تھا, کوئی نہیں تھا وہاں پر, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک شخص وہاں پر ہجرت کر کے آیا عراق سے, اور تھا وہ سید
وہاں پر پہنچا، وہاں کے حالات دیکھے، میاں نذیر حسین دہلوی سے پڑھا بھی، اسی علاقے میں رہا، یہاں تبلیغ کی، کیونکہ سارے تھے وہ شیعہ. حد درجے اس آدمی کو تکلیفیں دیں، حد درجے. سید ابو الحسن اس آدمی کا نام ہے، فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ. حد درجے اس کو تکلیفیں دیں، اتنی تکلیفیں کہ جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایسے وقت بھی اس شخص پر آئے کہ ان کمبختوں نے کپڑوں کے اندر پیشاب کر کے اس شخص کو باندھ کر اس پیشاب شدہ کپڑے کو اس کے منہ پر رکھا ہے کئی گھنٹوں تک. کس لیے؟ کہ یہ دین کی دعوت دیتا ہے. نیچے سے وہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، تو نیچے والے علاقوں سے جہاں سے گزرگاہیں ہوتی ہیں وہاں سے اس کا گزرنا ناممکن تھا، کیونکہ اس کے قتل کے لیے سب تیار تھے. تو اکثر وہ چھپ چھپا کے جب سفر کرتا تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر سے کرتا. ایک بار وہ پہاڑیوں کی چوٹی سے گرا بھی، اور گرنے کے بعد وہ ٹانگوں سے مفلوج ہوا. یہ اللہ کی دین کی خاطر جب یہ تکلیفیں اس آدمی نے سہیں، یہ تکلیفیں برداشت کی، اس انداز میں اپنی جان مال عزت ہر چیز اللہ کی راہ میں لگائی. آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اکیلا آدمی اس علاقے میں آیا تھا. آج لاکھوں کی تعداد میں اہل توحید وہاں پر موجود ہیں، اور وہ سارا ثمرہ وہ دنیا سے جا چکا، اپنی عزت قربان کر کے، اپنے نام کو ان لوگوں کے اس دور میں بدنام کروا کر، اپنے آپ کو پٹوا کر، اپنے آپ کو ذلیل کروا کر، اپنی جان کو داؤں پہ لگا کر دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جملہ سب سے بہترین اگر آپ کہنے کے لیے ہوں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ اس طرح سے لاچار ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، تو اپنے آپ کو دنیا کے کسی معاملے میں لاچاری اور بے بس نہ ہونے دیں. اگر دین کے معاملے میں لاچار اور بے بس ہوں تو یہ میری اور آپ کی سعادت ہوگی. باقی دین میں بھی اللہ ہی ہے اور دنیا میں بھی اللہ ہی ہے. کارساز وہ دینی معاملات کے اندر بھی ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہے. بندہ بس یہ طے کرتا ہے کہ کون سی چیزیں اس کے نزدیک زیادہ اہم ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی خصوصیات، آپ کی فضیلت کو بیان کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں یہ ایک تفصیلی اس کا بیان یہ آیت تقاضا کرتی ہے. اس کے بعد ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ آپ کی شان، آپ کا مقام نہ سمجھ سکیں، آپ سے اعراض کرتے ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، آپ کی شان نہ سمجھے، پلٹ جائے، تو اب آپ نے جو اسباب اختیار کیے تھے دعوت کے وہ آپ کر چکے، جو دین آپ نے پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے. اب اس کے بعد اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے، آپ کے احترام کو، آپ کے اکرام کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. تو اب ان کو یہ بتائیے میرے لیے میرا اکیلا اللہ کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل، جس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے، اور اسی پر میرا پورا کا پورا اعتماد اور بھروسہ ہے. اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. سب سے بڑی خلقت کے اندر سب سے بڑی خلقت اہل علم کا کہنا ہے وہ عرش ہے اللہ کا، وہ اس کا رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے. ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. جب اس طرح کے حالات لوگ نہ سن رہے ہوں، لوگ نہ مان رہے ہوں، اب کسی کے دل میں تو ایمان انسان اتار نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کام ہے. جب آپ نے پہنچا دیا، آپ نے بتا دیا، اب کوئی نہیں مان رہا، کوئی نہیں تسلیم کر رہا، کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی، آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ عقلی اور نقلی ہر اعتبار سے آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اکیلا اللہ کافی ہے. تو یہ جملہ جو ہے وہ انسان اپنی زبان پر جاری رکھے. بعض اوقات کسی کے اولاد نہیں ہوتی، اسباب سارے ہیں، یعنی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جو اولاد نہ ہونے کی ہو، لوگ پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اسباب پورے ہیں، آگے بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، یہ وظیفہ وہاں اس کو کام آئے گا. اولاد کی تربیت کر لی، اولاد کو سنبھال لیا، پال لیا، سمجھا دیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اولاد جب جوان ہوتی ہے، بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنا ایک مزاج بن جاتا ہے. وہ جوانی کا ایک عالم ہوتا ہے. اگر
اس وقت بگڑ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، عزت نہیں ہو رہی، اکرام نہیں ہو رہا، گھر کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اسباب پورے کرنے کے بعد حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ پھر وظیفہ آپ کی زبان پر جاری ہو۔ آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، وسائل آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کو کرنے نہیں دیا جا رہا، آپ کے لیے دروازے بند ہیں، کورونا کے نام پر آپ کی دکانوں پر، بازاروں پر تالے لگ گئے، آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ سب کچھ کریں لیکن بس کاروبار نہ کریں، اب آپ لاچار ہیں، بے بس ہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کسی کے پاس نہ جائیے۔ کوئی آپ کو حکومت کو گالیاں دے کر، حکومت کو بددعائیں دے کر، حکومت کو برا بلا کہہ کر، متعصب کہہ کر، یہ سب کچھ کہہ کر کچھ تبدیل نہیں ہوگا، کچھ تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ ایمان میں کمی آئے گی، کیونکہ جس کی طرف پلٹنا تھا، جس کی طرف متوجہ ہونا تھا، وقت تھا اب اللہ کو اپنے ایمان کے حوالے سے ثابت کرنے کا کہ میں مومن ہوں، میں کھوٹا نہیں، میں کھرا ہوں، میں اللہ پر مکمل اعتماد کرنے والا ہوں۔ یہ وہ شدائد ہوتے ہیں، یہ وہ پریشانیوں والے عالم ہوتے ہیں کہ جس وقت ایک مومن کھل کر سامنے اللہ کے آ جاتا ہے، اس کے دل کا ایمان اور زبان کا اقرار اللہ کو بتا دیتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، اور جو کھوٹا ہوتا ہے وہ اسی طرح کے کام کاج میں لگ جاتا ہے، اسی طرح کے معاملات میں لگ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں سے انسان غیر اللہ کی عبادت کی طرف جاتا ہے، کسی کو تعویذ مل جاتا ہے، کسی کو مزار سے شفا مل جاتی ہے، کسی کو پیر سے اولاد مل جاتی ہے۔ ان موقعوں پر جو انسان اللہ کی طرف آ جاتا ہے وہ سمجھ لے اپنے ایمان کی حفاظت کر کے بچ گیا۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔